یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ اور کچھ جو ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم سوال بھیجتے ہیں، آپ جواب نہیں دیتے۔ دیکھیں پیارے دوست، ہر سوال کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ہر سوال کا جواب دیں، کیونکہ آپ ہم سے محبت کرتے ہو، ہمیں سوال کرتے ہو تو ہمیں جواب دینا تو بنتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ سوال کا جواب تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن کچھ سوالات اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب جو نا ہم اسکرین پہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں ان کا جواب ہم اسکرین پہ نہیں دے سکتے، تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ فرمائشی ہاتھ پورا ہاتھ دکھاتے ہیں کہ یہ ہاتھ دکھانا ہے، پورا ہاتھ دکھانا ہے، دونوں ہاتھ دکھانے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ پورے آپ کے ہاتھ پر ایک ویڈیو بنائی جائے مکمل، اور وہ ویڈیو پھر آپ کو دی جائے، اور وہ ویڈیو کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں اور پھر دیکھیں کون کون سی چیزیں ہو رہی ہیں اور کون کون سی چیزیں نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے طریقہ کار ہمارے پاس ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے، ایک معمولی سے مثال لے لو، کوئی بھی کام کرنے والے، مثال چھولے بیچنے والے وہ ہو گئے، یا پکوڑے وغیرہ کا کوئی ٹھیا وغیرہ لگانے والے، اس طرح کوئی بھی ایسا چھوٹا سا کام جو محدود جگہ میں کر رہے ہوں، تو ان کے حوالے سے کہ ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ضرور نکل آتے ہیں کہ جن کو بے حساب شہرت مل جاتی ہے، بے حساب دولت مل جاتی ہے۔ مثال جیسے شام میں آپ ہوٹلوں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکے عطر وغیرہ لے کے گھومتے ہیں، عطر کا بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ مسواکیں وغیرہ جو ہیں یہ بیچتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹا موٹا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر لکیر کس طرح کی ہوتی ہے، اور ان کو شہرت مل جائے تو وہ لکیر کیسے ہوتی ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ اس کو اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں ضرور دیکھیے گا۔ کچھ لوگ یہ دیکھیں، زندگی کی لکیر ان کی یہ یہاں تک ہوتی ہے، اور جو ان کے دماغ کی لکیر ہوتی ہے یہ بڑی مضبوط اور پختہ لکیر ہوتی ہے، بڑی لکیر ہوتی ہے۔ اور جو دل کی لکیر ہوتی ہے یہ اتنی خاص بڑی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ ذوہل کو کراس کر جاتی ہے یہ لکیر۔ اور پھر ان کے ہاتھ میں اگر ہم قسمت کی لکیر دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح سے لکیر ہوتی ہے، شروع سے کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہوتی، آگے یہ لکیر اچھی ہوتی ہے اور جاتی ہے یہ مشتری کی طرف، شہادت کی انگلی کے نیچے جو ابھار ہوتا ہے یہ اس کی طرف جاتی ہے۔ اس کی طرف جانے والی لکیر سمجھیں کہ بے حساب محبت، گھر، جائیداد، دولت سب بنتا ہے۔ اور ایک لکیر یہ ہوتی ہے کہ جو اس طرف جاتی ہے، شمس والی جو انگلی ہے، رنگ فنگر جس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں، رنگ فنگر کے ابھار پر یہ جاتی ہے لکیر۔ تو یہ ہوتا ہے کہ گھر، جائیداد، دولت سب کچھ بننا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگوں کی اکثر شادی بھی آئیڈیل ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکا فٹ پاتھ پہ چھولے وغیرہ بیچ رہا ہے، یا کوئی بھی گلیوں میں کوئی چیز بیچ رہا ہے، تو اس کا شادی ہو گئی کسی ایسی لڑکی سے، ایک معمولی گھر کی لڑکی سے، لیکن اس کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی تھی جس سے اس کے وارے نیارے ہو گئے اور بڑا کاروبار ہو گیا، بڑا نام ہو گیا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کا پوری دنیا میں نام ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا پوری دنیا میں نام ہوتا ہے۔ یہ انہی لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی قسمت کی لکیر شروع میں بالکل پھیلی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد یہ لکیر ٹوٹ گئی، جو کام کر رہے ہیں ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے کام شروع کیا، کچھ عرصہ کیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر ان کی جو ہاتھ پہ لکیر بنی وہ ڈائریکٹ ادھر جا رہی ہے مشتری کی طرف، اور دوسری جا رہی ہے شمس کی طرف۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ گھر، جائیداد اور دولت بننا اور آئیڈیل پسند کی شادی ہونا، یہ اس طرف جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جاتا ہے کہ شہرت اور بے حساب شہرت، کیونکہ یہ جو لکیر جا رہی ہے اس کے اینڈ میں اسٹار بن رہا ہے، اس طرح اسٹار، اور یہاں بھی اسٹار بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں اسٹار جو ہیں وہ سمجھو کہ آپ کو زمین سے اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اور ایسے میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو 10 سال یا 15 سال یا 20 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھے، اور آج ان کا اتنا بڑا نام ہے کہ نام سن کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ ان سے ملنا تو وہ بڑے
تو اور ایسے لوگوں نے جو کام شروع کیا یا کاروبار کیا یا ورکنگ کی، کچھ بھی کیا، بالکل معمولی سے سٹارٹ کیا اور بہت ہی بڑھ گیا، اور اتنے بڑھ گیا، اتنی شہرت ہوئی کہ جس کا آپ تصور اور گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور دیکھنے والا یہ نئی نسل دیکھ کے یہی کہتی ہے کہ اوہ یہ تو جدی پشتی امیر ہے۔ اللہ کو جدی پشتی امیر نہیں ہے، وہ تو واٹر بول بیچا کرتا تھا، پانی بچوں کو واٹر بول جو ہوتا ہے وہ بیچا کرتا تھا، کبھی پینسلیں بیچا کرتا تھا، کبھی شارپنر وغیرہ بیچا کرتا تھا، کبھی جناب اخبارات بیچا کرتا تھا، اخباریں لے کے جاتا تھا، میگزین رسالے گاڑیوں میں بسوں میں چڑھ کے پرانے سستے داموں دیتا تھا، لوگ لیتے تھے۔ اس طرح ہم نے ان کی لائف میں دیکھا، اور ایسے کئی ایکٹر بھی ہیں کہ جن کو ہم نے بہت رانگ پیریڈ میں بھی دیکھا اور آج وہ سپر اسٹار بھی ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ایم ندیم بکر سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے اور حالات کیسے ہوں گے؟ حالات انشاءاللہ آپ کے بہت زیادہ اچھے اور بہتر ہوں گے، اور آپ نے کہا کہ قسمت کیسی ہے، تو قسمت آپ کے اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہے۔ رومانہ نے سوال کیا اٹک سے کہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں آپ نے شادی کے متعلق کہا تھا، تو میرے ہاتھ کی لکیر کیا ایسی ہے؟ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں تو ایسی کوئی لکیر نظر نہیں آتی۔ شادی کے معاملات میں وقتی رکاوٹیں یا وقتی پریشانیاں تو آ سکتی ہیں، بہرحال یہ معاملہ چلتا رہے گا اور معاملہ بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اور آپ کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی جو ہے اس کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں، کسی بھی چیز کا وہم نہ کریں۔ اگر بہت زیادہ وہم یا بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تو حسب توفیق صدقہ دے دیا کریں، تاکہ صدقہ رد البلا ہے اور پریشانیوں اور مشکلوں کو ٹالتا ہے۔ نور سوا نے سوال کیا ہے ایبٹ آباد سے کہ مالی حالات کب اچھے ہوں گے؟ انشاءاللہ العزیز آپ کا آنے والا وقت اچھا ہے اور حالات بہت اچھے اور بہتر ہوں گے۔ سمیرہ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی حج عمرے کی علامت ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی، آپ کے ہاتھ میں حج و عمرے کی علامت تو یہ ہے کہ نیکی کا سفر آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ حج یا عمرہ کریں گے تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، آنے والا سال آپ کے لیے برکتوں والا سال۔ ایس نے سوال کیا مکران سے کہ ہمارے حالات کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے حالات کیسے ہیں اور آنے والے وقت میں کیسے ہوں گے؟ موجودہ ٹائم پہ حالات جو ہیں تھوڑے سخت ہیں، لیکن آنے والا جو وقت ہے آپ کا اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھا ہوگا۔ کوشش کریں استغفار کی تسبیح پڑھتے رہا۔ عبد الراشد نے سوال کیا خانیوال سے کہ 4 سال پہلے ہمارے یہاں ایک مہمان آیا تھا، یعنی بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کے بعد سے لے کر اب تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ دیکھیں کیا مسئلہ ہے، آگے اولاد ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 2 سے 3 لکیریں موجود ہیں، اور آگے چل کے مزید بھی ہو سکتی ہیں، کوئی قدرتی امر ہے۔ انشاءاللہ العزیز سب بہتر ہو جائے گا اور وقت اچھا آئے گا انشاءاللہ۔ علی نے سوال کیا بوانہ سے کہ ہماری شادی کب ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ۔ صادق نے سوال کیا اکاڑا سے کہ شادی کب ہوگی؟ میرے پیارے دوست، آپ کی شادی کی لکیر تو گزشتہ 5 سالوں سے بنی ہوئی ہے، اب آگے اس کے لیے کوشش آپ کریں، اللہ رحمت کرنے والے، آنے والا وقت آپ کا اچھا ہوگا۔ سدرا نے سوال کیا ملکوال سے کہ یہ بتائیں کہ ہماری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی اور بہتر ہوگی۔ ماریا نے سوال کیا لاہور سے کہ میں پولیس میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، تو یہ بتائیں میرے لیے اچھا ہے یا نہیں؟ بالکل اچھا ہے اور کوشش کریں آپ کامیاب ہوں گے۔ رہی بات نوکری کب لگے گی، تو یہ سرکاری معاملے ہیں، اس کو سرکار ہی بہتر جانتے ہیں، ہاتھ کی لکیروں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ زویا جمیل نے سوال کیا لاہور سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور شادی کامیاب ہوگی۔ ماریا نے سوال کیا منڈی فیض آباد سے کہ یہ میرے بھائی کا ہاتھ ہے، یہ جو بھی کاروبار کرتا ہے اس میں ناکام ہوتا ہے، یہ بتائیں کہ اس کو کامیابی ملے گی یا نہیں؟ دیکھیں موجودہ وقت ان کے لیے بہت اچھا ہے، نیا سال ان کے لیے اچھا ہے، اس میں کاروبار کا آغاز کریں، اللہ کے فضل سے کامیابی بھی ہوگی اور حالات بھی بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ اکبر نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میرا ایک بھائی تھا جس کا انتقال ہو گیا اور اس کے 2 بچے تھے، تو میں اور وہ جو ہے میری بھابھی جو ہے نا، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھابھی کے گھر والے راضی نہیں ہیں، کیا ہماری شادی ہو سکتی یا نہیں؟ نہیں، اگر اس طرح سے اگر کرنا چاہیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، اور شادی کامیاب بھی ہوگی اور زندگی بھی بہتر طریقے سے گزرے گی، اور کسی معصوم کو یا کسی مظلوم کو ایک سہارا بھی مل جائے گا، اور یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اگر یہ آپ کر لیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔